الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ میں جمعیت علماء ہند کی کچھ مختصر تاریخ آپ حضرات کے گوش گزار کروں اور یہ بتاؤں کہ جمعیت علماء ہند نے اس ملک کو کیا دیا ہے، اور صرف اس ملک کو ہی نہیں، اس کے خدمات کے دائرے دنیا کے کس کس گوشے تک پھیلے ہوئے ہیں، آپ کو وہ بتاؤں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل داستان ہے، اگر اسے لکھا جائے تو اس کے لیے ہزاروں صفحات درکار ہوں گے۔ اتنی طویل داستان کو چند منٹوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ میری مشکل کو آسان کرے اور اس وقت اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ وارثین انبیاء حضرات علماء کرام کی اس ملک میں خدمات کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ضروریات کو یہاں پیدا فرما دیا تاکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ نے اس کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ تان دیا، اور آسمان میں ستاروں کی قندیلیں لٹکا دی، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے خزانے چھپا دیے تاکہ انسان اپنی ضروریات کے موقع پر ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت کا اور اعلان کر دیا، جس طرح اس دنیا میں انسان کو اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے،
سطر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس دنیا میں انسان بن کر رہنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بلا کسی تخلف کے پہلے انسان کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے اس دنیا میں پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا جانا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اور سب سے اہم ضرورت نبوت ہے۔ نبوت کے بغیر انسان بن کر اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ نبوت کی روشنی اگر انسان کو نہ ملے تو انسان میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور پھر نبوت کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے برابر جاری رکھا۔ جب جب اس دنیا میں کفر کی تاریکی بڑھی، نافرمانیوں کا ماحول بنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا نبوت سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کبھی خالی نہیں رہی۔ ایک ایک وقت میں اس دنیا میں کئی نبی موجود ہوتے تھے۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کیا ہے اس کا صحیح علم اللہ کو ہے، ہم صرف ایک اندازہ اور تخمینہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان نبیوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب میں کر دیا ہے، اور بہت سے وہ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، لیکن یہ اعلان کر دیا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی نہ بھیجا ہو۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی محنت کا میدان یہ انسان رہا ہے، اور اس سلسلے میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک ہی منہج اور ایک ہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں بے انتہا مخلص ہوتے ہیں۔ اپنی اس محنت کی کوئی داد یا اس کا کوئی صلہ وہ دنیا کے کسی انسان سے طلب نہیں کرتے، ان کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہوتی ہے، اور معاندوں اور دشمنوں کے جواب میں کبھی وہ ان کی زبان میں ان کو جواب نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ مثبت انداز میں وہ انہیں حق بات بتاتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، جب قوم نے ان سے کہا کہ آپ تو گمراہ ہیں، جب قوم نے ان سے کہا کہ آپ تو بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں اور آپ بے وقوف ہیں، تو انہوں نے یہ کہا
قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم، اے میرے بھائیوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سے کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، مجھے تو اگر صلے کی امید ہے تو اپنے اللہ سے ہے، مجھے جو کچھ بدلہ لینا ہے اپنی اس محنت کا، اپنی اس قربانی کا، تو اللہ سے لینا ہے۔ یہ چیز قدر مشترک تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں پائی جاتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں کا کیا سلوک رہا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا، کبھی اپنے اس مقصد سے وہ سرے منہ انحراف انہوں نے نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں، انہیں لالچ دیا گیا، انہیں عزیز